بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربک گرامر بٹس اینڈ بائٹ سیریز کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. آج دیکھیں گے مرکب اضافی کی علامات، یعنی مرکب اضافی کو ہم کیسے پہچانیں. آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں مرکب اضافی ہے کیا. مرکب اضافی دو اسما کا مرکب ہوتا ہے. پہلا اسم مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے. مضاف کی دو شرائط ہیں. یہ اسم کبھی بھی ال سے شروع نہیں ہوگا اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا. اعراب ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں کبھی تنوین نہیں ہوگی، بلکہ تنوین کی جگہ سنگل حرکت ہوگی اور نہ ہی نون اعرابی ہوگا. اب دیکھتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ وہ اسم ہوگا جو ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یعنی یہ مجرور اسم ہوگا. اب دیکھتے ہیں ان کی علامات. پہلی علامت یہ ہے کہ ایسے دو اسم جس میں پہلے اسم پر الف لام نہ ہو اور دوسرے اسم پر الف لام ہو. اور اگزامپل ہے رب العالمین. آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ پہلے اسم پہ الف لام نہیں ہے اور دوسرے اسم پر الف لام آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ معرف باللام ہے. اور اسی طرح کتاب اللہ وغیرہ بھی. ہم نے صرف یہاں پہ ایک مثال اس لیے لکھی ہے جس سے یہ پکچر آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح محفوظ ہو جائے. اگر ہم 3 4 5 6 اگزامپل یہاں لکھ دیں تو پھر وہ سب گڈ مڈ ہو جائے گا. تو اس ایک اگزامپل کو آپ ذہن میں رکھیں، رب العالمین. اور یہ سورہ الفاتحہ کا لفظ ہے، سورہ الفاتحہ کا مرکب ہے، تو آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی رہے گا. ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں کہ ایسے دو اسم جس میں پہلے اسم پر الف لام نہ ہو اور دوسرے اسم پر الف لام ہو، لیکن اس کی دو شرائط بھی ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اسم علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی نام نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس میں ضمیر بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مضاف نہ تو اس میں علم ہو اور نہ ہی اس میں ضمیر ہو. دوسری علامت دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اسم کے بعد اگر ضمیر آ جائے، یعنی ضمیر متصل آپ کو نظر آئے، تو وہ دونوں مرکب اضافی ہی ہوں گے. جیسے اگزامپل میں نے دیا ہے یہاں پہ دینکم. یہاں پہ آپ دیکھیں دینو یہ ایک اسم ہے اور کم یہ ضمیر ہے، تو ان دونوں کا مرکب اضافی ہوگا. تیسری علامت، اس میں اشارہ سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے. ایسے میں ان دونوں اسما کا مرکب بھی مرکب اضافی ہوگا. آپ یہاں دیکھیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. اس میں رب ہذہ مرکب اضافی ہے کیونکہ ہذہ اس میں اشارہ ہے اور اس سے پہلے بغیر ال کے یعنی بغیر الف لام کے آپ کو لفظ ربا نظر آ رہا ہے. اس طرح سے رب ہذہ مرکب اضافی ہوا. مرکب اضافی کی چوتھی علامت دیکھتے ہیں کہ اس میں موصول سے پہلے اگر الف لام کے بغیر کوئی اسم آ جائے تو وہ بھی مرکب اضافی ہوگا. جیسے آیت کے اس حصے میں سبحان الذی اسری بعبدہ میں سبحان الذی مرکب اضافی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے الذی اس میں موصول ہے اور اس سے پہلے ایک اسم بغیر الف لام کے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس طرح سے سبحان الذی مرکب اضافی ہوا. اور اگلا اگزامپل بھی دیکھ لیں، صراط الذین انعمت علیہم میں الذین اس میں موصول ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایک اسم نظر آ رہا ہے جو بغیر الف لام کے ہے، یعنی صراط. تو اس طرح سے صراط الذین بھی مرکب اضافی ہوا. پانچویں علامت مرکب اضافی کی نوٹ کر لیجئے کہ اس میں علم سے پہلے کوئی اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو وہ بھی مرکب اضافی ہوگا. جیسے ربی موسیٰ و ہارون میں ربی موسیٰ. یہاں پہ موسیٰ اس میں علم ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایک اسم ربی نظر آ رہا ہے جو بغیر الف لام کے ہے، تو اس طرح سے یہ بھی مرکب اضافی ہوا.
امید ہے کہ آپ نے مرکب اضافی کی علامات نوٹ کر لی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئی انفارمیشنز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔